میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک مدت ہو گئی ہے یہاں پہ محفل کراتے، یہ آستانہ قائم ہوتے ہوتے کئی سال لگ گئے، اور یہ مسجد جو موجودہ صورتحال میں پہنچی ہے، تو یہ اللہ پاک کا خاص کرم ہے۔ اور یہ وہ کام ہے جس نے ہمیشہ رہنا ہے، یہ مسجد انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی اور تا قیامت رہے گی، اللہ کا گھر ہے۔ اور یہ سب آپ لوگوں کی سب کی مل کر کوشش سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ بہت کچھ ہو سکتا تھا جو کہ نہیں ہوا، یہ سب اللہ پاک کی توفیق سے ہوتا ہے، اور ہمارا کام ہے کوشش کرنا، نتائج میرا رب دیتا ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ لیکن کئی دوست ہیں جن کو سلوک کی منازل طے کرائیں، چاروں سلاسل کرائے اور توجہ کرنے کی اجازت بھی ہوئی، بعض کو بیعت کی بھی اجازت ہوئی، لیکن وہ کام جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پایا۔ یہ میرے رب کے فیصلے ہیں۔ دل تو چاہتا تھا کہ اللہ پاک کا ذکر عام ہو، اور یہ سوچ جو ہمیں پیر و مرشد سے ملی ہے اور یہ اکرام کے در سے ملی ہے، کیونکہ ایک مدت میں نے ان کی صحبت میں گزارا ہے، اور جائے کرام کی صحبت میں پہلی صحبت مجھے بلوچستان میں پیر کمال الدین آغا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی نصیب ہوئی، پھر اس کے بعد سیدنا و مرشدنا باجی مقصود علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کوٹ گلے شریف، ان کی صحبت میسر آئی، پھر پیر عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی صحبت میسر آئی، اور اس کے علاوہ باجی مقبول شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا خاص کرم رہا، خاص نظر رہی، اور پھر میاں صاحب مبارک اللہ پاک آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کی صحبت، اور اخندزادہ رحمۃ اللہ علیہ دادا مرشد آپ کی صحبت نصیب ہوئی۔ تو کوشش تو یہ تھی کہ جو کچھ ملا اس کو آگے تقسیم کیا جائے، دیا جائے، یہ سوچ اور فکر لوگوں تک منتقل کی جائے، تاکہ اللہ پاک کا ذکر بھی عام ہو اور لوگوں میں ایک مثبت تبدیلی رونما ہو، کیونکہ تبدیلی جو ہے وہ ہمیشہ اندر سے آتی ہے، باطن سے آتی ہے۔ جب اندر کے معاملات درست نہ ہوں تو ظاہری اعمال بھی درست نہیں ہوتے ہیں، یہ بات کئی دفعہ بتائی جا چکی ہے، سب جانتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار حدیث پاک ہے کہ نیت پہ ہے، اور نیت کا تعلق جو ہے وہ ہمارے باطن سے ہے، اور باطن میں دل سے ہے، قلب سے ہے، جو کہ تمام سوچوں کا محور اور مرکز ہے، جہاں سے سارے خیالات پھوٹتے ہیں، نظریے جنم لیتے ہیں، سوچیں اٹھتی ہیں، خواہشات اٹھتی ہیں،
تو دل کو ایک مرکزیت حاصل ہے، اور جب دل غافل ہو تو ظاہر ہے وہاں سے نکلنے والی سوچ اور فکر بھی غفلت میں لتھڑی ہوئی ہوگی، اور اس کی وجہ سے عمل اچھے نہیں ہو سکتے، اعمال میں کوتاہی ہوگی، غفلت ہوگی، اور شریعت کی پابندی نہیں ہوگی۔ تو وہ ایک فرد جو ہے اس حالت میں زندگی گزارتا ہے تو کوئی معاشرے کے لیے سود مند نہیں ہوتا، بلکہ اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے، شریعت پہ عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے، نیکی اور بدی کو گڈ مڈ کرنے سے، وہ ایک جو طرز عمل ہے کہ نیکی آئی تو وہ بھی کر لی اور برائی آئی تو وہ بھی کر لی، نماز روزہ بھی کر لیا اور ساتھ سود بھی کھا لیا اور جھوٹ بھی بول لیا، وعدہ خلافی بھی کر لی اور دوسروں کا حق بھی مار لیا، نیت میں فطور رہا، نیت درست نہ ہوئی، تو ایسا فرد جو ہے وہ ایک معاشرے میں ایک کوئی مثبت کردار ادا کرنے سے عاری ہوتا ہے۔ اور پھر کیونکہ معاشرہ جو ہے وہ افراد سے بنتا ہے، جب سارے افراد مل جائیں اور ان کے رویے یہی ہوں جو کہ فی زمانہ ہیں، حقیقت حال اور صورت حال یہی ہے کہ غافلین کی بہتات ہے، غفلت والے زیادہ ہیں، اور اہل ذکر جو ہیں وہ خال خال ملتے ہیں، بہت کم کم ملتے ہیں۔ تو کہنے کا مدعا یہ ہے کہ یہ ایک جو کچھ ایک درد ملا یا ایک سوچ اور فکر نصیب ہوئی، اس کو عام کرنا چاہا، اور اس کے لیے یہاں اس تلگنگ میں ایک عرصے سے میں خدمت کر رہا ہوں، لیکن وہ نتائج جنہیں کہتے ہیں کہ جو جن کی توقع کی جا رہی تھی وہ حاصل نہیں ہو پا رہے۔ غافلین کی تعداد زیادہ ہے، جیسے میں نے بتایا کہ لوگوں کو اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے، انہیں آخرت کی فکر نہیں ہے، انہیں دنیا کی فکر ہے، وہ دنیا کے معاملات میں اتنے رجے ہوئے ہیں، اتنے اس میں دور تک گئے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ آخرت کا بھی سوچ لیں کہ ایک دن مرنا ہے، حساب کتاب دینا ہے، تو آپ نے آنے والی دنیا کا بھی کچھ سوچ لیں۔ اس سوچنے کا یہ ٹائم، یہ فرصت بھی ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ مصروف اتنے ہیں دنیا کی لگن میں، دنیا کی چاہت میں۔ تو وہاں پہ ذکر کرنا کرانا بڑا دل گردے کا کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، لیکن ہم نے ہمت نہیں آ رہی، ہم کوشش کرتے رہے اور اپنا پیغام پہنچاتے رہے۔ میرا کیا پیغام، یہ میرے رب کا پیغام، میری کیا سوچ یہ اور یہ اکرام کی سوچ اور فکر ہے۔ ہمیں بس یہاں پہ بٹھا دیا گیا ہے کہ یہ کام کرو، ڈیوٹی لگی ہے، ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تک جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جب باطن تبدیل نہ ہو تو ظاہری اعمال ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو اپنی اصلاح جو ہے وہ ہر ایک کے لیے لازم ہے، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ ایک دن یہ مختصر زندگی ختم ہو جائے گی، ہم نے حساب کتاب دینا ہے، چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی سامنے آ جائے گی، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی سامنے آ جائے گی، اور روز محشر جو ہے
وہ سارے معاملات جو ہے نکھر کر سامنے آ جائیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو اس کے لیے تیاری اور کوشش وہ نظر نہیں آتی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ غافلین کی تعداد معاشرے میں زیادہ ہے، اور غافل کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ وہ من موجی ہے، اپنی مرضی کا اسلام ہے اس کا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جی چاہا تو نماز پڑھ لی، جی چاہا تو روزہ رکھ لیا، اور ساتھ ساتھ دوسرے کام برائی کی بھی کرتے رہے. کوئی شیطان کو بھی راضی رکھا ہوا ہے اور رحمان کو بھی راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ کامیاب نہیں ہوتے. یہ منافقت ہے، یہ بدترین چال ہے، یہ برا رویہ ہے، اچھا رویہ نہیں. لیکن شومی قسمت، بدقسمتی ہماری کہ سارا معاشرہ اسی بلا میں گرفتار ہے، اسی مصیبت میں گرفتار ہے. نیکی اور بدی میں کوئی لائن واضح نہیں قائم کرتے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ شعور کی کمی ہے، وہ شعور پیدا نہیں ہوا، وہ سوچ اور فکر اندر پیدا نہیں ہوئی، جس کا میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے معاملات جو ہے ہمارے دل سے وابستہ ہیں. تو اندر کی تبدیلی کے لیے نہ کوئی کوشش کرتا ہے، نہ کوئی سوچ کرتا ہے، نہ کوئی فکر کرتا ہے. اور پھر اس میں ایک اور جو دوسرا دیکھا گیا ہے، میرے یہ مشاہدہ ہے کہ اب اتنے عرصے سے اتنے سارے لوگوں سے مجھے واسطہ پڑتا رہتا ہے کہ ذکر لینے والے آتے ہیں جو وہ بھی ذکر سے فائدہ نہیں اٹھاتے، یا ذکر کا ان پہ اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دوسرے معاملات بھی ساتھ جاری رکھی ہوئی ہیں. ادھر بظاہر ذاکر بن گئے، دستار بھی سر پہ رکھ لی، داڑھی مبارک بھی سجا لی، کپڑے بھی سفید پہن لیے، اور صوفی بھی بن گئے، پیر بھی بن گئے، لیکن معاملات ہمیشہ گڑبڑ رہے. دنیا بھی ساتھ رہی، دنیا کی خواہشات بھی ساتھ رہیں، اور وہ ساری ہیرا پھیری جو دنیا والے کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں. تو پھر فائدہ کہاں سے ملے، کامیابی پھر کہاں سے ملے؟ تو میں ان لوگوں سے زیادہ دکھی ہوں کہ جو آ کے بھی اس راستے میں آ کے بھی ذکر لے کے بھی اور ذکر کی حلاوت کو محسوس کر کے بھی پھر اپنے معاملات ویسے کے ویسے رکھے، تو وہ بڑے ہی بدبخت لوگ ہیں، وہ بڑے ہی بدقسمت لوگ ہیں کہ منزل تک نہ پہنچ پائے، منزل ان کے قریب نہ آئی، نہ وہ منزل کے قریب گئے. کیونکہ رویے بولتے ہیں. اگر رویوں میں تبدیلی نہیں، ایک آدمی ذکر کرتا ہے لیکن اس کی عادتیں، اس کی خصلتیں، اس کے رویے ویسے ہی رہتے ہیں جیسے غافلوں کے ہیں، تو پھر اس کے پاس ذکر وغیرہ کوئی نہیں ہے. یہ بھی شک چیز نوٹ کر لو. ایک آدمی بظاہر جو ذاکرین کی صف میں ہے لیکن حقیقت میں وہ منافقت میں ہے، وہ ڈبل چال چل رہا ہے. کیونکہ جس کے پاس شعور آ جاتا ہے، ذکر وہ عمل ہے جس سے آپ کو پہچان ہوتی ہے، آپ کو معرفت نصیب ہوتی ہے، آپ کو اپنی پہچان ہوتی ہے، اپنے رب کی پہچان ہوتی ہے، رب کے حبیب کی پہچان ہوتی ہے، آپ کو نیکی بدی کی پہچان ہوتی ہے، آپ کو کھرے کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے. اور اگر اس کو میں
سم اپ کروں یا اس کا ایک لفظ استعمال کروں تو گویا ان کے پاس دانائی آتی ہے، وہ انہیں داناؤں میں شمار کیا جاتا ہے، اور یہی دانائی پھر آگے بڑھتی ہے تو وہ لوگ روشن ضمیر ہو جاتے ہیں، صاحب بصیرت ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں تک پہنچتا وہی ہے جو محکم یقین کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ ہر قدم پہ غور کرے، ہر اٹھتا قدم اس پہ غور کرے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے، اپنا ہر لحظہ ہر لمحہ اپنا محاسبہ کرتا رہے، اپنی اصلاح کا پہلو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے، اور یہ کبھی نہ کہے کہ میں اب اصلاح یافتہ ہو گیا ہوں۔ یہ مرتے دم تک یہ عمل جاری رہتا ہے، انسان کو ہر وقت اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، ہر وقت اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن یہ کام ہوتا نہیں ہے۔ جو آدمی ذکر بھی لے، مرشد کا دامن بھی پکڑے، محفلیں بھی اٹینڈ کرے اور تسبیحات بھی کرے اور تبدیلی نہ ہو، سوچ تبدیل نہ ہو، تو پھر سب ناکارہ ہے، سب عبث ہے، سب منافقت ہے، سب جھوٹ ہے، پھر کوئی بات بھی نہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ رزلٹ جو سامنے آ گیا۔ اگر عمل اچھے نہیں ہوئے تو پھر اس ذکر کا کیا فائدہ؟ اور پھر جب آدمی اس ذکر پہ قائم ہوتا ہے تو میں عرض کرتا ہوتا ہوں کہ اس کے معاملات درست ہو جاتے ہیں، اعمال درست ہو جاتے ہیں۔ جب اس کے، جیسے میں پہلے بھی یہ بات عرض کی کہ قائم ہو جانا ذکر پہ، اپنے معمولات کو درست کر لینا، تو پھر دیکھنا آپ کے معاملات بھی درست ہو جاتے ہیں۔ لیکن بات ایسی سامنے بہت کم آتی ہے، اور کیا کہتے ہیں، سٹرنگز، ڈسٹریکٹرز، توجہ ہٹانے والی چیزیں، عناصر بہت ہیں کہ انسان دوسری طرف زیادہ الجھا رہتا ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتا، تو وہ بھٹک جاتا ہے، وہ بھٹکے ہوئے میں شمار ہوتا ہے۔ اس میں کتنے دوست ہیں جن کو ذکر کرانے کا کہا ہے، محفل کرانے کا کہا ہے، بعض نے شروع کر کے چھوڑ دی، بعض نے یہ تکلف بھی نہیں کیا، بعض نے ذکر شروع کیا، کرایا، ذکر شروع کرایا گھر میں یا مسجد میں، لیکن اس پہ وہ قائم نہ رہ سکے اور پھر وہ کرانا بھی چھوڑ دیا، تو گیا وہ ایک بہت بڑے جو فائدہ ان کو ملنے والا تھا اس سے محروم ہو گئے۔ لوگوں کی اصلاح ہونی تھی، کتنے لوگوں نے فائدہ پانا، ان سے حاصل کرنا تھا، لیکن وہ کام نہیں ہو سکا۔ اس لیے جب ہماری اپنی اصلاح نہ ہو تو ہم دوسروں کی اصلاح کر ہی نہیں سکتے۔ ظاہر بدلنے سے بات نہیں بنتی، ظاہر بدل لینا کوئی کمال نہیں ہے، بدلنا ہے تو اپنا باطن بدلو، بدلنا ہے تو اپنا اندر بدلو، جس کے بدلنے سے آپ کا ظاہر بدلے گا، آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ تو جو ایک آدمی خود اصلاح نہیں اپنی کر سکتا تو دوسروں کی کیسے اصلاح کرے گا؟ ایک آدمی خود ایک غلط کام کرتا ہے تو دوسروں کو کیسے منع کر سکتا ہے کہ تم ایسا نہ کرو؟ ایک آدمی ذکر نہیں کرتا ہے، وہ دوسروں کو تلقین کیسے کر سکتا ہے کہ تم ذکر کرو؟
تو یہ بڑی واضح سی یہ کھلی حقیقتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ پہلو ہیں کہ جو غور طلب ہیں، کہ جس طرف جانا تھا، جو مقصود تھا، جو منزل تھی، وہ کھوٹی کر بیٹھے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ مطلب تو یہ تھا کہ مخلوق خدا فائدہ اٹھاتی، اور یہ وہ کام تھا جب آپ دنیا سے چلے جاتے تو آپ کے لیے ایک تو نجات کا باعث، اور دوسرا وہ ترکہ آپ پیچھے چھوڑ جاتے کہ لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے، لوگ آپ کو دعائیں دیتے کہ اچھا کام کر کے گیا ہے۔ ابھی کیا کھایا پیا اور دنیا سے چلا گیا ہے، کیا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ تو کوئی زندگی نہیں۔ زندگی وہ ہے جو جانے کے بعد بھی صدیوں یاد رکھا جائے، جس کو اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے اچھے کام کیے، اور یہ کرام کا خاصہ ہے۔ آج قبریں انہی کی زندہ ہیں جنہوں نے نہ صرف ذکر کیا بلکہ ذکر پہ قائم ہوئے، دوسروں کو بھی تبدیل کیا، خود بھی تبدیل ہوئے، اور مخلوق خدا کو فائدہ پہنچایا۔ ٹھیک ہے نا؟ اور آج ان کی قبریں بھی زندہ ہیں، ان کا نام بھی زندہ ہے، لیکن جنہوں نے ایسا نہیں کیا آج ان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ جہاں ادب کی کمی ہو وہاں علم رک جاتا ہے۔ علم کے حصول کے لیے ادب پہلی چیز ہے، بلکہ ایک بزرگ آپ کو تو قول ہے کہ میں نے 18 سال دین کا علم حاصل کیا اور 2 سال سے ادب سیکھا، تو میں اب پچھتاتا ہوں کہ کاش یہ 18 سال ہی میں علم کی بجائے ادب ہی سیکھتا۔ یہ وہ چیز ہے۔ تو میرے دوستو، حد المقدور ہم نے کوشش کی ہے، آگے آپ کا نصیب، آپ کی اپنے کہ آپ کیسا سوچتے ہیں، کیسا کرتے ہیں۔ اس لیے میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ اس دنیا میں سے کامیاب جانا ہے تو اپنے رب کو راضی کر لو، یہ تھوڑا سا وقت ہے، بس راضی کر کے جاؤ، راتوں کو اٹھو، تہجد کی نماز ادا کرو، اور اپنے رب کے سامنے زاری کرو، اپنی خطاؤں کی معافی مانگو، اور جب دنیا سے جاؤ تو رب کو راضی کر کے جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ جب دنیا سے جاؤ تو رب آپ سے ناراض ہو یا رب کا حبیب آپ سے ناراض ہو، تو پھر کس کام کی وہ زندگی کہ جس میں اللہ اور رسول ہم سے ناراض ہو۔ دنیا کی کبھی خواہش نہیں کی، الحمدللہ میرے رب کا اتنا کرم ہے، اتنا کرم ہے، اور اس نے بہت نوازا ہے، بہت کچھ دیا ہے، وہ کیا نے لوڑ دی تھوڑ نہ اس دیتی، لیکن کبھی دنیا کا طالب نہیں بنا ہوں۔ جب بھی مانگی ہے تو اللہ رسول کی محبت مانگی ہے، جب بھی مانگی ہے تو سیدھی راہ پہ چلنے کی کوشش کی ہے، جب بھی کھڑا ہوا ہوں تو ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، کسی ظالم کا کبھی ساتھ نہیں دیا، کوشش کی ہے لوگوں کے کام آؤں، جتنا ہو سکتا ہے کوشش کرتا ہوں، اور میرا رب ہے یہ سب کچھ منظور کر لے، لیکن فکر ہے، آخرت کی فکر ہے، اور ہر دم رہتی ہے، ہر لحظہ رہتی ہے کہ پتہ نہیں انجام کیا ہو اور میرا حشر کیا ہو۔
کبھی بھی آدمی یہ نہ کہے کہ میں بڑا نیکوکار ہوں، میں نے بڑے تیر مارے ہیں دنیا میں سمجھتا ہوں کہ میں تو بہت ہی نکما آدمی ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن شاید یہ جذبہ، یہ تڑپ ہی میرے کام آ جائے یا اللہ پاک اسے منظور کر لے۔ اس لیے میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر طالب مولا ہو تو پھر اپنے رب کو ٹوٹ کے چاہو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ ہر چیز سے کٹ کر میں رب کا ذکر کروں، رب کے نام کا ذکر، ہر چیز سے بیگانہ ہو کر، ہر چیز سے لا تعلق ہو کر۔ اللہ کی قسم اگر آپ باقی چیزوں سے لا تعلق ہو جائیں گے، آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق انتہائی مضبوط قائم ہو جائے گا۔ اگر آپ، یہی ہماری خامی ہے کہ ہم خالص تعلق اپنے رب سے قائم نہیں کرتے، بلکہ ہم نے بتوں کو خدا بنا رکھا ہے، طاقت والوں کو خدا بنا رکھا ہے۔ ہم ان سے ڈرتے ہیں لیکن اپنے رب سے نہیں ڈرتے۔ دنیا کا قانون توڑتے ہوئے ڈرتے ہیں لیکن رب کا قانون توڑتے ہوئے ہم نہیں ڈرتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔